بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرما رہے ثم انا انشاءاللہ مبتدئون فی تخریج ما سألت و تالیفہ علی شریطۃ سوف اذکرها لك وهو ان نعمد الى جملة ما اسند من الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنقسمها على 3 اقسام و3 طبقات من الناس على غیر تکرار۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح مسند حضرت احمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کی درخواست مذکور کے جواب میں مرتب فرمائی ہے، جیسے کہ سابقہ کلام سے یہ بات مترشح ہوئی، واضح ہوئی۔ اس لیے آگے آپ فرما رہے ہیں، پہلی بات کہ احادیث صحیحہ کے انتخاب کرنے کے لیے روات حدیث کی آپ نے 3 قسمیں کی، اور جو غیر معتبر راوی تھے ان کی بیان کی ہوئی حدیثیں اپنی مسند صحیح میں درج کرنے سے آپ نے احتیاط برتا ہے، درج نہیں کی۔ اور معتبر روات میں سے جو اعلیٰ درجے کے راوی ہے ان کی حدیثوں کو آپ نے اصول کا درجہ دیا ہے، اور جو ان روات سے کم درجے والے روات ہیں، دوسرے درجے کے راوی جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان کی احادیث کو آپ نے متابعات اور شواہد کے طور پر استعمال کیا ہے، تابع اور شاہد کے طور پر آپ نے استعمال کیا ہے۔ آپ نے مصطلحات الحدیث میں تابع اور شاہد کی تعریف پڑھی لی ہوگی کہ تابع کسے کہتے ہیں اور شاہد کسے کہتے ہیں۔ بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے کہ البتہ اگر کسی جگہ کوئی باب درجے اول کے روات کی روایتوں سے خالی ہو تو پھر دوسرے درجے کے روات کی روایتوں کو آپ نے اصول کے تحت لائے۔ البتہ کوشش یہ کی ہے کہ کتاب میں تکرار نہ ہو، کیونکہ تکرار پڑھنے والے کے لیے تشویش کا باعث بن جاتی ہے۔ جو عبارت پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب ہم اللہ کی مشیت سے، اللہ کی خواہش سے، اللہ کی توفیق سے آپ کی مطلوبہ احادیث کی تخریج و تعریف شروع کر دیتے ہیں، ایک شرط کا التزام کرتے ہوئے جس کا میں آگے تذکرہ کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم سرور کائنات خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کے ایک اچھے خاصے حصے کا جائزہ لیں گے، اور ان کو 3 قسموں میں اور ان کے راویوں کو 3 طبقات میں تقسیم کریں گے، اور میری یہ مسند صحیح تکرار سے بچتے ہوئے رہے گی، تاکہ تکرار پڑھنے والے کے لیے تشویش کا باعث نہ بنے۔ آگے فرما رہے الا ان یأتی موضع لا یستغنى فیہ عن ترداد حدیث فیہ زیادۃ معنی او اسناد یقع الى جنب اسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ذاق ذلك أسلم،
فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِّنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِّنَّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتی الامکان ہم نے ایک حدیث بار بار لانے سے، تکرار سے احتراز کیا ہے، مگر جہاں تکرار کی ضرورت ہے وہاں ضرورتاً حدیثوں کو مکرر بھی لایا ہے ہم نے۔ مثلا کسی حدیث میں کوئی زائد مضمون ہوتا ہے جس کا لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ زائد مضمون مستقل حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر صرف اسی زائد مضمون کو لانا ممکن ہوتا ہے تو پورا متن مکرر نہیں لایا جاتا۔ البتہ جہاں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا، حدیث کے ایک حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ ایک مضبوط ربط ضبط اور تعلق ہوتا ہے، تو وہاں مجبوراً سارا متن حدیث مکرر لایا جاتا ہے۔ اور دوسری ضرورت آپ نے یہ ذکر کی ہے کہ کسی سند کے بعد موقع اور محل کے تقاضے سے دوسری سند لانی پڑتی، مگر جیسے کہ ایک سند میں عنعنہ ہے، یعنی سارے راوی دوسرے روات سے لفظ عن کے ذریعے سے روایت کو ذکر کر رہے ہیں، مگر جتنے بھی روات ہیں وہ تمام اول درجے کے ہیں، اور دوسری سند میں تحدیث کی صراحت حدثنا کی یا اخبرنا کی، مگر روات پہلے درجے کے روات سے کم ہیں، دوسرے درجے کے روات ہیں۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پہلی سند ذکر کی جاتی ہے عنعنہ کے ساتھ، جو پہلے درجے کے روات ہیں ان کے ناموں کے ساتھ، اور اس کے بعد دوسری حدثنا والی سند لائی جاتی ہے دوسرے درجے کے روات کے ساتھ، جس کی وجہ سے سند میں تکرار ہوتی ہے، اور کبھی یہ سند کی تکرار متن کے تکرار کا بھی باعث بنتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں الا، مگر یہ کہ کوئی ایسی جگہ آ جائے، ترجمہ، جہاں کسی ایسی حدیث کی تکرار ضروری ہو جس میں کوئی زائد مضمون ہو، یا کوئی ایسی سند آئے جو دوسری سند کے پہلو میں واقع ہو، کسی خاص وجہ سے جو وہاں پائی جاتی ہو، تو تکرار ایسی صورت میں کی گئی ہے، کیونکہ حدیث میں جو زائد مضمون ہیں یقوم مقام حدیث تام، جس کی احتیاج ہے، جس کی ضرورت ہے، وہ مستقل ایک مکمل حدیث کا حکم رکھتا ہے، اس لیے اس حدیث کو دوبارہ لانا ضروری ہوتا ہے جس میں وہ زائد مضمون ہوتا ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ما وصفنا من الزیادہ، او ان نفصل ذلك المعنى من جملة الحدیث على اختصار، یا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اختصار کے لیے ہم اس زائد مضمون کو لمبی حدیث سے جدا کر دیں، اگر ایسا کرنا ممکن ہو، ربما ولیکن تفصیلہ ربما عصر من جملتہ، مگر کبھی لمبی حدیث سے اس مضمون کا جدا کرنا، الگ کرنا دشوار ہوتا ہے، فی اعادتہ بہیئتہ، تو ایسی صورت میں پوری حدیث اسی طریقے سے، اسی نہج کے مطابق مکرر لانا ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے، اسلم، زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ رہی وہ جگہ فاما ما وجدنا، جہاں ساری حدیث مکرر لائے بغیر کام چل سکتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم کو ساری حدیث مکرر لانے کی ضرورت نہیں ہے، فلا نتولی فعلہ انشاءاللہ تعالی، تو اگر اللہ نے چاہا تو ایسی جگہ پر ہم تکرار کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، ایسی جگہ پر ہمیں تکرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی حدیث کو بار بار لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں، اگلی عبارتوں میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی صحیح کی کچھ شرائط کا بیان فرمایا ہے۔ عبارت دیکھیے،
فأما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو بات آگے کی عبارت میں کہنے چاہ رہے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا پس منظر سمجھیے۔ دیکھیے، حدیث مبارک کے روات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ثقہ راوی اور ضعیف راوی۔ ثقہ معتبر وہ روات ہیں جو اسباب طعن سے بالکل پاک اور محفوظ ہوتے ہیں اور ضبط و عدالت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، ضبط و عدالت کے ساتھ متصب ہوتے ہیں۔ طعن کہتے ہیں راوی میں کوئی ایسی خرابی جو اس سے حدیث کو قبول کرنے کے لیے مانع اور رکاوٹ بنے، مانع اور رکاوٹ بنے۔ اسباب طعن 10 ہیں، 5 عدالت سے متعلق اور 5 ضبط سے متعلق۔ عدالت کو متوسر کرنے والے 5 اسباب ہیں: کذب، جھوٹ بولنا، تہمت کذب، اس راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو، فسق، راوی کا فاسق ہونا، جہالت، جاہل ہونا، بدعت، بدعتی ہونا، شیعہ رافضی وغیرہ ہونا، اہل سنت والجماعت کے عقائد صحیحہ سے ہٹا ہوا ہونا، اور 5 ضبط سے متعلق، یعنی اس کے حافظے سے متعلق جو 5 اسباب ہے وہ یہ ہے فحش۔ فحش یعنی بہت زیادہ فحش غلط، یعنی بہت زیادہ غلطی کرتا ہو حدیثوں کے بیان میں۔ کثرت غفلت، وہم، ثقات کی مخالفت کرنا، اور سوء حفظ یعنی حافظہ اس کا کمزور ہو۔ تو یہ اسباب طعن 10 ہے کل، 5 عدالت سے متعلق اور 5 ضبط سے متعلق۔ ضبط یعنی یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ ضبط کی بھی 2 صورتیں آپ نے پڑھی ہوگی مصطلح، ضبط الصدر اور ضبط الکتابہ۔ ضبط الصدر یعنی سینے میں حدیث کو محفوظ رکھنا، حدیث شریف کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب چاہے بے تکلف صحیح حدیث کو بیان کرتا ہے۔ اور ضبط الکتابہ یعنی لکھ کر محفوظ رکھنا، حدیث شریف صاف اور واضح طور پر لکھ لینا، پھر لکھے ہوئے کی تصحیح کرنا اور مشتبہ کلمات پر اعراب لگا دینا، اسے ضبط کہتے ہیں۔ اور عدالت کہتے ہیں دینداری، آدمی کا وہ وصف جس کی وجہ سے اس کو نیک اور دیندار سمجھتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا، صغیرہ گناہ بار بار نہ کرنا، خلاف مروت جو کام ہیں ان سے پرہیز کرنا، جیسے کہ راستے میں پیشاب کرنے سے، بدکاروں کے ساتھ میل جول رکھنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے احتیاط کرنا، یہ ہے عدالت۔ تو عدالت سے متعلق 5 اسباب ہیں جو راوی میں طعن کا سبب بنتے ہیں: کذب، تہمت کذب، فسق، جہالت اور بدعت۔ اور ضبط سے متعلق 5: فحش غلط، کثرت غفلت، وہم، مخالفت ثقات اور سوء حفظ، سوء حفظ۔ ثقہ راویوں کی 2 قسمیں ہیں، درجہ اول کے راوی اور درجہ دوم کے راوی۔ درجہ اول کے روات انہیں کہا جاتا ہے جو ضبط میں، اتقان میں، احادیث کو یاد رکھنے میں، محفوظ رکھنے میں اعلیٰ معیار پر ہو، جن کو احادیث خوب اچھی طرح یاد ہو، درستگی کے ساتھ احادیث کو بیان کرتے ہیں، جن کی حدیثوں میں بہت زیادہ اختلاف نہ ہو، الفاظ کا الٹ پھیر نہ ہو، غط ربوط جسے کہتے ہیں وہ نہ ہو۔ تو یہ درجہ اول کے روات ہیں۔ درجہ
دوم کے روات صرف حفظ و اتقان میں درجہ اول کے روات سے نیچے ہوتے ہیں،